Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you all are well, inshallah. Surah Al-Sajda, ayat number 25. Inna rabbaka, बेशक रब आपका हुआ वही, यफ़्सिलु वो फैसला करेगा बैनहुम दरमियान उनके, यौमल क़ियामती क़यामत के दिन, फ़ीमा इसमें जो कानू थे वो फ़ीही जिसमें यख्तलिफून वो इख्तलाफ करते। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही फैसला करेंगे दरमियान क़यामत के दिन इन लोगों के दरमियान जो कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन हक पे है, कौन नहीं है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका फैसला दुनिया में नहीं हो सकता। और जैसे अगर कोई किसी का कोई बहुत ही ऐसा केस है, जैसे अदालत में केस है, सम टाइम्स वहाँ पे भी इंसान को इंसाफ नहीं मिल सकता, तो फिर ऐसे लोगों को इंसाफ के लिए कोई ना कोई दिन तो लाजमी ही होना चाहिए। इसलिए क़यामत का दिन जो है वहाँ पे इंसाफ होगा। जिनको दुनिया में भी अगर इंसाफ नहीं मिला तो क़यामत में वहाँ पे हक पे ही फैसला होगा और इंसाफ दिलवाया जाएगा। और अगर इस आयत को हम कॉन्टेक्स्ट में देखें अहले मक्का के, तो उनके एतराज़ात जो थे उनके बारे में भी देखा जाए तो उनके खिलाफ भी जो है वो फैसला जिसमें वो इख्तलाफ कर रहे थे आपस में ही, वो भी क़यामत के दिन होगा कि कौन जो है वो सच्चा है और कौन झूठा है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे मामलात जिनमें हमें समझ ना आ रही हो, जैसे हम किसी को दीन की दावत दें, नेक्स्ट बंदा एक्सेप्ट ना कर रहा हो, तो अगर नेक्स्ट बंदा भी आपको ही कहे कि आप गलत हैं, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें मामला अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए। बहुत ज़्यादा बहस और मुबाहिसा ये सब ना नहीं करना चाहिए। और इख्तलाफात आपस में लोगों के होते भी किस वजह से है ना, यकीन की जब कमी होती है ना तो इख्तलाफात हो जाते हैं बहुत से लोगों के। बाद वक़्त आप देखें अगर एक किसी भी जगह जो है वो सब लोग मिलके काम कर रहे होते हैं, उधर भी इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन बेस्ट चीज़ क्या है कि इख्तलाफात जिस चीज़ से बढ़ रहे हों सबकी सुने, ठीक है, लेकिन इख्तलाफात जो हैं इनको बढ़ना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि आपस की जो बॉन्डिंग है वो ख़राब हो जाती है। इसी तरह दीन पढ़ाने में भी मुखालफत होती है, तो हमें उसमें भी क्या करना चाहिए? दुनिया में तो सब्र करना चाहिए और इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो फ़ैसला करेंगे कौन हक पे है कौन नहीं। जैसे हमारे माशरे में जो है वो कुरान पाक से बहुत ज़्यादा दूरी है, और उस बेस पे क्या होता है, जैसे अब किसी ने कुरान पाक पढ़ा है ना, अब वो हिजाब करना स्टार्ट कर दे या कहीं पे कोई बात हो रही हो तो उसमें वो कह दे कि ये चीज़ गलत है, इस्लाम में तो ऐसा है नहीं है, तो लोग जो हैं वो माइंड सेट बनाना पड़ता है, एकदम से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आप फ़ौरी से जाके रद्द अमल दे दें कि नहीं ये आप जो काम कर रहे हैं तो गलत है, इस्लाम में तो ऐसा है नहीं है, तो फ़ौरन से कोई भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सब्र और हिकमत के साथ। हिकमत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर काम में। ये नहीं होता कि आपने दीन पढ़ लिया तो आप डायरेक्टली जाके हाँ ना और इन चीज़ों में पड़ जाए, नहीं, आपको हिकमत से ही जो है वो मामलात को तय करना पड़ता है। इसी तरह आयत नंबर 26 में है, अवलम क्या भला नहीं यह दी रहनुमाई की लहुम उनकी, यानी कि क्या नहीं रहनुमाई की कुफार मक्का के लिए। कैसे रहनुमाई की? इसी आयत में नेक्स्ट भी बता दिया गया है कि कम कितनी ही अहलकना हलाक की हमने मिन क़ब्लिहिम इनसे पहले, मिनल कुरूनी उम्मतें, यानी कि इनसे पहले कितनी ही उम्मतें जो हैं वो हलाक हो गई। और कौन कौन सी? जैसे कौम आद, समूद, सब। और यमशूना वो चलते फिरते हैं, फी मसाकिनिहिम इनके घरों में। इस आयत में अहले मक्का जो है कुफार मक्का, उनसे कहा जा रहा है कि इससे पहले कितनी ही उम्मतें हमने हलाक की, क्या तुम उनके आसार नहीं देखते? कुफार मक्का जब तजारती सफ़रों में जो है शाम और इन तरह के इलाकों से जाते थे तो रास्ते में जो है वो इनके आसारों से गुजरते थे। अभी भी अगर आप सर्च करें तो कौम आद, समूद, इनके बारे में हिस्ट्री इंशाअल्लाह कुरान पाक में भी है, जहाँ पे जिस सूरत में आएगी तो मैं डिटेल ज़रूर बताऊँगी। तो उसमें क्या है कि ये बहुत ही अप लेवल थे, क़ुव्वत के एतबार से हर चीज़ में बहुत थे। और क्या हुआ कि आज उनके आसार वैसे ही हैं। और उसके बारे में तो यहाँ तक आता है कि जब उनकी बस्तियों से गुज़रो तो क्या करो? रोते हुए गुज़रो। अगर नहीं रो सकते तो फिर
کوشش کرو کہ مت گزرو۔ ہم دیکھیں کتنے ہی ٹریولز کرتے ہیں، میوزیم وغیرہ ہو گئے، کتنے ہی ایسے آثار قدیمہ ہوتے ہیں، لوگ ان کو ایز اے انجوائمنٹ لیتے ہیں، جبکہ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جن لوگوں نے ظلم کیا، فساد کیا، تو کیا ہے، کوئی بھی باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو دنیا میں بھی انتقام لے سکتے ہیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، جب ان پہ ذرا سی مصیبت آ جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو آپ نے فلاں کام غلط کیا تھا، اس وجہ سے جو ہے وہ آپ پہ یہ مصیبت آئی ہے۔ حالانکہ ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ بعض تکالیف جو ہیں وہ بہت بڑی تکالیف سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی تکلیف کے ذریعے انسان کو آزمائش کرتے ہیں اس کی۔ اسے آیت میں بتایا جا رہا ہے ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ وہی جو ان آیات کو ایزا یعنی کہ جب بھی چلیں گے کسی زمین میں کسی بھی جگہ، تو وہ لازمی اس کو اپنے لیے سبق کی حیثیت سے دیکھیں گے، نہ کہ انجوائمنٹ۔ افلا یسمعون، کیا بلا نہیں وہ سنتے؟ اب دیکھیں، اب آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا اکارڈنگ ٹو اسلام، بدلنے کا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی کیا ہوتا ہے، پڑھائی سے جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے کے کام میں آپ کی بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، کبھی فیملیز، کبھی گھر کے کام، کبھی فیملیز مطلب جیسے اگر کوئی میرڈ ہے تو اس کے لیے بچے، یہ سب کیا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہیں انسان۔ لیکن اس میں بھی ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ دنیا کے کاموں کے لیے جیسے انوائرمنٹ وغیرہ ہوگی، سیر و تفریح وغیرہ ہوگی، اس کے لیے ہمارے پاس نکلنا کتنا آسان ہوتا ہے۔ جیسے اگر کسی نے جانا ہے بازار، ٹھیک ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ لوگ بازاروں میں اسپینڈ کرتے ہیں۔ تو جہاں بازار جانا آسان ہے، جہاں جاب کرنا آسان ہے، دنیا کے کاموں کے لیے گھر سے نکلنا آسان ہے، تو کیا دین کے کام کے لیے ہم نے کیوں اس چیز کو اتنا مشکل بنایا ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ کوشش کریں، ارادہ پکا کریں، مضبوط کریں ارادے کو، ضرور نکل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے اسباب بھی بناتا ہے۔ اسی چیز میں یہاں پہ نا یمشون فی مساکنہم، چلتے پھرتے ہیں گھر میں۔ اب چلتے پھرتے یہاں سے اگر ہم یہ بھی لیسن لیں اپنے لیے، اب آج کل موبائل ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، گھر میں کام کرتے موبائل ہے آپ کے پاس، لیکچرز کوئی بھی ہو جائیں، جیسے قرآن پاک کا ہے بیسٹ ہے، تفسیر کا بہت زیادہ ہے، مفسر وغیرہ کسی کی بھی آپ جو ہے وہ لگائیں، لیکن کوشش کریں جو اتھینٹک ہو صرف نا وہی لگائیں۔ اسی طرح جب ہم خود کچھ اچھا سیکھیں گے تو اپنے بچوں کی بھی اچھی پرورش کر سکیں گے۔ پھر دوبارہ آیت نمبر 27 میں بھی ان کے اعتراضات کو انہیں جھنجھوڑتے ہوئے ان کے اعتراضات کی ہی جواب میں دوبارہ بتایا جا رہا ہے، اولم، کیا بلا نہیں، یرو، انہوں نے دیکھا، انا، بے شک ہم، نسوق، ہم چلاتے ہیں ہم، الماء، پانی کو، الی الارض، طرف زمین کے، الجروزی، بنجر کے، فنخرج، پھر ہم نکالتے ہیں، بھی، ساتھ اس کے، زرعن، کھیتی کو، تأکلوا، کھاتے ہیں، منہ، اس سے، انعامہم، ان کے مویشی، وانفسہم، اور وہ خود بھی، افلا، کیا بلا نہیں، یبصرون، وہ دیکھتے۔ یہاں پہ دیکھیں کتنی بیسٹ اگزامپل بتائی جا رہی ہے کہ کیا نہیں اہل مکہ نے یہ دیکھا کہ پانی جو ہے وہ کس کے حکم سے آ رہا ہے، وہی زمین جو بنجر ہو جاتی ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ زمین جو ہے کچھ اگانا چھوڑ دیتی ہے، یا سم ٹائمز زمین زرخیز تو ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بنجر ہو جاتی ہے، یا پھر بکریاں وغیرہ جتنا بھی اس میں چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ کھا جاتی ہیں۔ تو یہ سب زمین سے پیدا کرنے والا کون ہے؟ کون ہے جو اس بنجر زمین کو زرخیز کرتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَنُخْرِجُ بِهِ، پھر ہم نکالتے ہیں ساتھ اس کے، زرعن، کھیتی کو، اور اسی زمین سے جو ہے جب بادل ہوتے ہیں، بارش ہوتی ہے، تو یہی زمین جو ہے کیا کرتی ہے، پانی اپنے اندر جذب کرتی ہے۔ پھر اسی سے آپ دیکھیں کتنے ایک ہی زمین ہے اور کتنا کچھ نکلتا ہے ایک ہی زمین سے، ڈفرینٹ کلر، ڈفرینٹ سائزز میں ہر چیز نکلتی ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں پھر کھاتے ہیں، ان سے خود بھی کھاتے ہیں اور ان کے مویشیوں کے لیے بھی ہیں۔ دیکھیں کتنے ہی جانور ہیں پتے کھانے والے، ان کے لیے بھی چارہ وغیرہ سب چیزیں مطلب انف ہے۔ بکریاں جیسے پتے وغیرہ کھاتی ہیں، پھل، اور انسانوں کے کھانے کے لیے پھل، اور یہ سب چیزیں کس لیے ہیں، پھل بھی ہیں اور بھی مختلف کھانے، سبزیاں، انسان کے پیٹ بھرنے کے لیے۔ تو یہ سب نکالنے والا کون ہے؟ کیا کوئی انسان نکال سکتا ہے؟
نہیں، بالکل نہیں۔ سم ٹائمز ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک بار ہماری چھت پہ ایسا ہوا تھا کہ چڑیا جو ہے وہ دانے ادھر ادھر لے کے جاتی ہے نا، کہیں گندم کا دانہ ان سے نہ گر گیا، ایک گندم کا دانہ، ٹھیک ہے، اور اس سے کیا ہوا، وہ ایک دانے کی وجہ سے، ہمیں تو نہیں پتا کہ بائی چانس اس سے کیسے ہو سکتا ہے کدھر نکل جائے، وہ اس کو اگانے والے کون تھے؟ اللہ تعالی۔ اور اس ایک جو ہے وہ اس سے اتنے زیادہ دانے نکلے، تو مطلب غور و فکر کیا جائے تو غور و فکر کرنے والوں میں جو ہے وہ بہت سی نشانیاں ہیں ان سب چیزوں میں۔ یہ ہاں سب چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت دیتی ہیں۔ افلا یبصرون، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو سب حالات بدل بھی سکتا ہے، جو بنجر زمین کو جو ہے وہ زرخیز کر سکتا ہے، تو کیا اس کے لیے حالات بدلنا مشکل نہیں ہے؟ اسی طرح اب آپ اپنے ارد گرد کا انوائرمنٹ دیکھیں، سردیوں میں کیسا ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں ارد گرد کا ہمارا انوائرمنٹ کیسا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ نیچر میں غور و فکر کریں۔ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ ہر انسان کے لیے جو ہے وہ غور و فکر جو ہے وہ ایک تو اس کی ذہنی صلاحیت کو بھی بڑھاتا ہے، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ قرب کا ذریعہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل۔ یہاں اہل مکہ کی بات اس لیے بھی کی جا رہی ہے کہ مکہ کی جو زمین تھی نا وہ مسلمانوں کے لیے پہلے ایسے ہی تھی بنجر، لیکن پھر اس میں کیا ہوا، سارا کچھ ہے سب انسانوں کے لیے ہی ہے۔ خشک زمین جو ہے وہ اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں انسان ہے، وہ جس طرح سے کام کرنے کا اسے کہا گیا ہے وہ نہیں کر رہا، تو اس انسان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اسی طرح وہ زمین کچھ نہیں اگائے گی۔ جو انسان بھی جو ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہ کرے تو اس کی لائف کیسی ہوگی۔ ہمیں اس چیز میں جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت